بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان۔ اور اس کی لغزشوں کو کم کرنے کی کوشش کرو اور اس کی غلطیوں کو معاف کر دو اور اس کے ساتھ کریمانہ انداز میں زندگی بسر کرو۔ امام حسن علیہ السلام نے فرمایا کہ بچپنے میں ہر شب جمعہ میں اپنی والدہ گرامی کو دیکھتا تھا کہ آپ نماز شب میں دونوں ہاتھ اٹھا کر اپنے ایک ایک پڑوسی کے لیے دعا فرماتی تھیں، تو میں نے ایک دن آپ سے پوچھا مادر گرامی آپ نے اپنے لیے دعا کیوں نہیں فرمائی؟ تو شہزادی کائنات نے فرمایا یا بنیا الجارو ثم الدارو، اے میرے لال پہلے پڑوسی پھر گھر۔ یقیناً اہل بیت پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کے سلسلے میں ہمارے لیے نمونہ عمل ہیں، اور ان کے ساتھ ان ہستیوں نے اپنے چاہنے والوں کو اپنی زبان اور عمل سے اس کے فوائد اور نتائج سے بھی باخبر کر دیا ہے۔ چنانچہ مولا کائنات حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا من آسنا الی جرایت ہے کاسرا خامہ، جو شخص پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کرے گا اس کے خدمت گزار زیادہ ہو جائیں گے۔ آپ نے یہ بھی ارشاد فرمایا ہے من حسنا جرارہ کاسرا جرانہ، پڑوسیوں کے ساتھ بھلائی کرنے والوں کے پڑوسیوں میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ تاریخ انسانیت کے تجربات گواہ ہیں کہ جو شخص اپنے پڑوسیوں سے اچھے تعلقات رکھتا ہے اور ان کے ساتھ شائستگی اور نیکی اور نیک سلوک کرتا ہے تو وہ بھی اس کے لیے آغوش محبت پھیلائے رہتے ہیں، اپنی محبت اور اس کے احترام کا ثبوت دینے کے لیے اس کی خدمت کے لیے ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں، اس پر قربان ہونے کے لیے تیار رہتے ہیں، اس لیے اس کے پڑوسیوں میں اضافہ ہو جاتا ہے اور اس کے تعلقات کا دائرہ وسیع سے وسیع تر ہوتا جاتا ہے۔ پڑوسیوں کے ساتھ نیک برتاؤ کرنے کے اور بھی بے شمار فوائد ہیں، مثلا اس سے رزق اور عمر میں اضافہ ہوتا ہے، آبادی اور ترقی کی راہیں کھلتی ہیں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے حسن الجوار یزید فی الرزق، پڑوسیوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے سے رزق میں اضافہ ہوتا ہے۔ یا آپ علیہ السلام نے یہ فرمایا ہے حسن الجوار یعمر الدیار ویزید فی الاعمار، پڑوسیوں کے ساتھ نیک برتاؤ کرنے سے بستیاں آباد ہوتی ہیں اور عمر میں اضافہ ہوتا ہے۔ پڑوسیوں کو اذیت پہنچانا، اسلام نے جہاں پڑوسیوں کے ساتھ بہتر سے بہتر تعلقات قائم رکھنے اور ان سے نیک برتاؤ کرنے کی تاکید کی ہے، وہیں پڑوسیوں کو کسی بھی قسم کی اذیت پہنچانے سے منع کیا ہے، اور پڑوسیوں سے اچھے برتاؤ یا اچھے تعلقات رکھنے اور انہیں اذیت نہ دینے کو ایمان کے پرکھنے کا معیار قرار دیا ہے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلا یرو ذی جارۃ، جو شخص اللہ اور قیامت پر ایمان رکھتا ہے وہ اپنے پڑوسی کو اذیت نہ پہنچائے۔ انصار میں سے ایک شخص پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی یا رسول اللہ، میں نے ایک گھر خریدا ہے مگر اس کے پڑوسی سے مجھے نہ خیر کی امید ہے اور نہ میں اس کے شر سے امان میں ہوں۔ تو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 افراد یعنی حضرت علی، جناب سلمان، جناب ابو ذر اور جناب مقداد کو بلایا اور انہیں یہ حکم دیا کہ مسجد میں بآواز بلند یہ اعلان کر دیں کہ لا ایمان لمن لم یامن جارو بوائقت، جس کے شر سے اس کا پڑوسی امان میں نہ ہو وہ مومن نہیں ہے۔ ایک شخص نے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اپنے پڑوسی کی شکایت کی
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا کہ صبر کر لو۔ اس نے دوبارہ شکایت بھی کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صبر کر، اور وہ تیسری بار پھر پڑوسی کی شکایت لے کر آیا تو آپ نے کہا کہ اپنے گھر کا سارا سامان باہر نکال کر سڑک پر بیٹھ جانا۔ جب لوگ اس کی وجہ دریافت کریں تو ان سے اپنے پڑوسی کی اعزار ثانیوں کا تذکرہ کرنا۔ چنانچہ جب اس کے موذی پڑوسی نے یہ صورتحال دیکھی تو اسے اپنی ذلت و رسوائی کا خطرہ محسوس ہوا اور اس نے اس سے معافی طلب کر کے گھر میں واپس آ جانے کا مطالبہ کیا اور اس سے عہد کیا کہ اب وہ کوئی اذیت نہیں پہنچائے گا۔ پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک اور اذیت رسائی سے پرہیز کے حکم کے علاوہ معصومین نے ہمیں اس بات کی طرف بھی متوجہ کیا ہے کہ خبردار اپنے پڑوسیوں کے حالات سے بے رخی اختیار نہ کرنا کہ تمہیں یہی معلوم نہ رہے کہ ان میں سے کون بھوکا ہے اور کون شکم سیر۔ اسی لیے حدیث میں پڑوسیوں کی طرف سے بے توجہی کرنے والوں کی مذمت کی گئی ہے۔ چنانچہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، لیسا بالمومن الذی بیت شبانا وجارہ جائع الی جنبہ، وہ مومن نہیں ہے جو سیر ہو کر سو جائے اور اس کا پڑوسی اس کے برابر میں بھوکا ہو۔ حضرت علی علیہ السلام نے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث نقل کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما آمن باللہ والیوم الآخر من باتا شبعان نارا جارہ جائعون، وہ خداوند عالم اور آخر پر ایمان نہیں لایا ہے جو رات کو شکم سیر ہو اور اس کا پڑوسی بھوکا ہو۔ تو اصحاب نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ہم تو پھر ہلاک ہو جائیں گے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من فضل طعامکم و من فضل تمرکم و وارافکم و خلقکم و خرافکم تطفئون بہا غضب الرحمن، اپنے اضافی کھانے، کھجور، پھل وغیرہ اور ہم روپیہ یا اخلاق اور لباس کے ذریعے تم غضب الہی کو خاموش کر سکتے ہو۔ اس حدیث شریف میں غریب اور نادار پڑوسیوں کا خیال رکھنے کی اتنی تاکید کی گئی ہے کہ کم از کم جو کھانا یا لباس وغیرہ تمہاری ضرورت سے زیادہ ہو اس سے ان کی امداد کر دو، تاکہ تمہارے اس نیک اخلاق سے ان کے دل میں تمہاری محبت پیدا ہو جائے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ گھر کے کتنے فاصلے تک پڑوسی کا شمار کیا جاتا ہے؟ تو اس کا جواب بھی ہمیں مولا کائنات کی اس حدیث سے بآسانی مل جاتا ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، جارم المسجد 40 ذراعا والجوار 40 دارا او من 4 جرائبہا، مسجد کا پڑوس 40 ذراع ہاتھ ہے اور پڑوسی گھر کے چاروں طرف 40 گھروں کو کہا جاتا ہے۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان، الامان 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 من فتن الزمان، السلام علیکہ یا خلیفۃ الرحمن، السلام علیکہ یا امام الانس والجان، السلام علیکہ یا مظہر الایمان، السلام علیکہ یا شریک القرآن، السلام علیکہ یا قاطع البرہان، السلام علیکہ یا امام زماننا ھذا اجل اللہ فرجک وسہل اللہ مخرجک وظہورک، السلام علیکہ ورحمۃ اللہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔